السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، آج میں آپ کو ایک ایسی گفتگو سنوانے جا رہا ہوں کہ بدعقیدے تو بدعقیدے، اس میں کئی سارے اپنے بھی سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان مجھ سے شکایت کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ نور حسن بھائی، آپ سامنے والے کو پوچھ کر ہی کیوں جواب دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب مفتیان کرام کے تعلق سے، مفتیان کرام کی نسبت سے میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ارادہ بنایا، اور میں نے پوچھا کہ جو میں یہ عمل کر رہا ہوں، جو یہ کام کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو مفتی صاحب نے اس چیز کو، اس بات کو، اس عمل کو قرآن و حدیث سے بتاتے ہوئے ہم تمام مومنوں کی اصلاح کی ہے۔ قرآن پاک کا فرمان بتایا ہے، حدیث پاک کا فرمان بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کا کیا اعلان ہے، کیا فرمان ہے، اس کو ہم اور آپ سبھی ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت سکون ملے گا۔ بڑی لذیذ، بڑی شاندار گفتگو ہے۔ مفتی ذوالفقار مفتی افضل صاحب قبلہ، جو کہ افضل گڑھ کے رہنے والے ہیں، شاید نجیم آباد یا دھامپور نگینا ایسی کوئی جگہ پڑے گی، وہ نجیم آباد میں ہے یا پھر دھامپور میں ہے۔ آگے کی گفتگو انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں، پھر انشاءاللہ آپ خود بھی اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نفرت پھیلے گی۔ نفرت نہیں پھیلے گی، بلکہ ایمان کی پختگی پھیلے گی، ایمان کی مضبوطی پھیلے گی، ایمان مضبوط ہوگا۔ سمجھے مسلمانوں؟ سنیں آگے کی پوری گفتگو، بغیر کاٹ پیٹ کیے، بغیر آگے بھگائے، پوری گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کرم صاحب۔ فری ہیں حضرت؟ جی بتائیے حضرت۔ بس وہ کئی دنوں سے بات ٹلتی چلی جا رہی تھی۔ ہاں، جو اپنے چچا ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ توفیق چچا۔ توفیق چچا والی، اور بھی کئی سارے لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ بھئی تم سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو، تو میں نے چاہا کہ آج حکیم صاحب کو لے کے اور مفتیان کرام کو کال لگایا جائے، اپنے سنی بھائیوں کی بھی اصلاح کر دی جائے، اور جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے ان کا بھی ڈاؤٹ کلیئر کر دیا جائے۔ جی کیا اس پر کوئی حکم آئے گا؟ کیا اس بات سے نفرت پھیلتی ہے، یا اپنی عوام اہل سنت کی جانکاری میں کچھ اضافہ ہوتا ہے؟ جی جی ہے نا؟ جی ہر عقیدہ بدعقیدے کو ہم سلام کر لیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے، درست ہے؟ جی یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دیوبندیوں میں ہے، دیوبندیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ جی حضرت۔ السلام علیکم، آؤ آؤ حضرت۔ جی، ہر سنی جو ہے الگ اپنی ایک ذمہ داری رکھتا ہے، جی جی اور سنیوں میں بیچارے کچھ بھولے بھی انسان ہوتے ہیں جی جو یہ سوچتے ہیں ارے یار سب مسلمان ہیں، ارے یار وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ارے یار وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ جی ابھی حضرت ہم وہاں گئے تھے، جمعہ کے دن وہ کرتے ہیں نا علاقائی دورہ، اچھا، لائن پار جو گاؤں جو سنی ہوا تھا، جی،
तो वहां से जो आते हैं धामपुर ताहिर अत्तारी आते हैं ना हमारे, तो हम इलाका दौरा करते हैं इकट्ठा करने के लिए लोगों को। अच्छा जिले के रोज इज्तिमा रखते हैं, हफ्तावारी इज्तिमा भी, मतलब आधे घंटे का। अच्छा तो उसमें गुस्ल का तरीका, वुजू का तरीका, गुस्ल के फराइज, वो सब चीजें सिखा देते हैं। माशाल्लाह। और माशाल्लाह कितनी हड्डियों का लगना शर्त है, जी बहुत सारे लोग। तो अब वहाँ जो अभी थोड़ा सा मामला ऐसा है ना, कुछ लोग बेचारे मजबूरी के हालात से समझौता कर लेते हैं। हाँ तो उनसे 2 लोगों से बात हुई, तो हालांकि उनका एक बेटा मौलवी भी है, मतलब, और बेहतरीन सही बेहतरीन मौलवी है। तो हमने कहा भाई फारूक भाई, नमाज बराबर चल रही है? हाँ बढ़िया चल रही है माशाल्लाह, पर कभी कभी मैं 2 रकात ही तो पढ़ नहीं रहा, जुमे की यही फारिग हो जाता हूँ उसमें दूसरे वालों के यहाँ। जी तो अब देखिए, अब उनको पता चला हमें, तो वो तो बेचारे नादानी में तो पढ़ लेते कि बाकी तो अपना पढ़ ही लेता हूँ, कभी कभी जल्दबाजी में यही फारिग हो जाता हूँ, 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ मैं। जी तो अब उनको जब सारी बात बताई गई, मसाइल, उसको उनको तरीका बताया सारा, तो वो बेचारे तौबा की उन्होंने, यार ऐसे तो कुछ वो है नहीं, जी बस के लिए तुम्हें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है मेरा। तो माशाल्लाह जब बताया जाता तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ जाती है बात। जी तो बेशक। बस अब कोशिश ये इंशाल्लाह, देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो वहाँ कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, एक मस्जिद की तरकीब बनाएंगे। और जैसे चचा का जो अखलाक था जी कुछ तेज था, वो जी शायद आपको भी नागावार गुजर रहा हो, जी। मतलब लड़ने जैसा अंदाज। हाँ वो तो लड़ रहा है, हाथापाई कर ले मेरे साथ तो कभी हो। अरे वही तो, मतलब इस चीज से भी तो सामने वाले के दिल में नफरत बैठ सकती है। हाँ हाँ। हम तो बदअकीदे से ऐसा करते हैं, हम किसी खुश अकीदे से ऐसा नहीं करते। जी जी हाँ, हम बदअकीदे के साथ ये वाला रवैया पेश करते हैं। जी। बदअकीदे के साथ जो हमसे करता है वो भी उसके साथ, और जो हमसे अखलाक के साथ बोलता है हम उससे अखलाक के साथ बोलते हैं। हाँ, और माशाल्लाह देखिए वो बदकलामी भी करता है, गाली बाज भी, गाली देता है बहुत। हाँ, उसको भी हम सुन के टाल देते हैं। जी जी, बस बहुत ज्यादा अगर गुस्सा है तो बस उसको साला बोल दिया। हाँ हाँ, और इंशाल्लाह आगे कोशिश है कि चलो ये भी ना कहा जाए, और बेअदबी भी नहीं करा करेंगे हाँ। इंशाल्लाह। तो चचा का जो अंदाज था वो खुद ठीक नहीं था, जिस बात को वो मना कर रहे थे कि इससे नफरत फैलेगी, तो नफरत तो उनके वाले अंदाज से फैलती। खैर चलिए, उन सब चीजों को खत्म करते हुए मैं मुफ्ती साहब को लाइन पर लेता हूँ, जी जी जी। ताकि इस्लाह हो जाए। इस्लाह करना मकसद है, ना कि जो है। हमें किसी बात को तोल नहीं देना है। हाँ। बैठो। बैठो हजरत। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह इन मुफ्ती साहब का तो कॉल उठा नहीं, और दूसरे मुफ्ती साहब को कॉल करता हूँ। अच्छा, आपने ये मुफ्ती महबूब साहब कहाँ रहते हैं? धामपुर। मुफ्ती महबूब कौन से? अच्छा ये कोई और है, अच्छा ये कोई और अलग है। मुफ्ती अफजल साहब बहुत अच्छी इस्लाह करेंगे इस बात में। अच्छा, तो मुफ्ती अफजल साहब का नंबर बताओ हजरत। अस्सलामु अलैकुम
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں نور حسن بول رہا ہوں ڈسٹرکٹ رامپور یوپی اتر پردیش بریلی شریف کے پاس سے. اور جی حضرت جی. ایک حضرت آپ کے پڑوس کے جو حکیم صاحب ہیں نا، حکیم رئیس احمد صاحب، جی ہاں جی وہ میرے ساتھ لائن پر ہیں. جی. حضرت ایک تھوڑا سا کچھ وضاحت کرنی تھی حضرت، ذرا کچھ لوگوں کی جی کچھ شکایت تھی. جی. اصل میں ہوتا کیا ہے حضرت، جیسے میں وہابی دیوبندیوں سے زیادہ تر بات کرتا ہوں اور اکثر لوگ وہی مجھے کال کرتے ہیں. جی. تو وہ جب وہ ادھر سے سلام کرتے ہیں یا کوئی بھی سلام کرتا ہے، میں سلام کا جواب نہیں دیتا، بلکہ میں پوچھ لیتا ہوں، معلوم کر لیتا ہوں کہ بھائی آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے. اگر مجھے اس کے نام سے اس کے مسلک کی پہچان ہو جاتی ہے تو میں سلام کا جواب دے دیتا ہوں، یا اس کے سلام کرنے سے مجھے علم ہو جائے کہ ہاں یہ سنی حنفی بریلوی ہے، خوش عقیدہ ہے، تو میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں. اور جس پر مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اپنا ہے کہ پرایا ہے، جی. میں اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا، جی. میں معلوم کر کے ہی جواب دیتا ہوں، اس لیے کہ میں مومن کو ہی دعا دوں. جی. تو میں سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں. جب وہ بتا دیتا ہے کہ میں سنی حنفی بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا وہابی ہوں، اس کے بعد میں کچھ مطلب ڈیسیژن لیتا ہوں کہ اس کے سلام کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے. جی. اگر کوئی اپنا سنی بھائی ہوتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور جو بدعقیدہ ہوتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا. یہ میرا عمل ہے، اپنا عمل ہے ذاتی. جی. تو اس پر کوئی حکم لگے گا حضرت؟ نہیں، آپ جو ہے احتیاط پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں روایت میں منع آیا ہے کہ ولا تصلوا علیہم، ان کو جو ہے سلامتی کی دعا نہ دی جائے، ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی ان کو کی قبروں پر کھڑا ہوا جائے. جی. اور یہ بالکل صحیح بات ہے. جب اللہ تعالیٰ اور نبی کا فرمان ہے کہ ان کو جو ہے سلام وغیرہ نہ کیا جائے، تو اب ہمارا فرض ہے کہ اللہ اور نبی کے فرمان پر عمل کیا جائے، ورنہ نافرمانی کے جرم میں کہ ہم مرتکب ہوں گے. بے شک. اور اب جب یہ والی بحث پھنس جائے کہ سامنے والا جو ہے وہ دیوبندی ہے، وہابی ہے، اور اس کا سلام لینا بھی ہے، تو سلام اگر وہ سنی ہوا تو جو ہے گناہگار ہوں گے، اور وہابی ہوا اور سلام لے لیا وہ بھی گناہگار ہوں گے. تو ایسی صورت میں وضاحت طلب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا، وضاحت طلب کر لی جائے تاکہ ہم جو ہے اپنے گناہ سے بچ سکیں. بے شک. اور جب یہ اشتباہ ہو کہ سامنے والا جو ہے پتہ نہیں کیا ہے، تو ایسے مسئلے میں جو ہے بہار شریعت میں جو ہے آیا ہے کہ یہ کہنا چاہیے وعلیکم السلام ان کنت علی الہدی و ان کنت مسلما. یا تو ان کنت علی الہدی کہہ دیا جائے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر بھی سلامتی ہو اگر تم ہدایت پر ہو، یا تو یہ بول دیا جائے، یا پھر وعلیکم السلام ان کنت مسلما، تم پر بھی سلامتی ہو اگر تم مسلمان ہو. ہاں، مگر میں بولتا ہوں والسلام علی من اتبع الہدی. بالکل، یہ بھی آیا ہے، یہ بھی اسی میں آیا ہے. السلام علی من اتبع الہدی کا مطلب ہے کہ سلامتی ہو ان لوگوں پر جو ہدایت یافتہ ہیں. جی بے شک. تو اب پھر اللہ تعالیٰ اور نبی کی نافرمانی کے جرم کے مرتکب آپ نہیں ہوں گے. تو آپ میرے لحاظ سے اور قرآن و حدیث کے لحاظ سے تو صحیح کرتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں. کیا حضرت اس میں کوئی نفرت پھیلنے کا کوئی اندیشہ ہے؟ اس میں کوئی بھی نفرت پھیلنے کا اندیشہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے 14 سال پہلے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو یہ کوئی گالی نہیں ہے، 73 فرقے ہونے ہیں اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. 73 فرقے خود سیدنا غوث پاک نے اپنے زمانے میں گنا دیے. تو کیا سیدنا غوث پاک نے بھی لوگوں کو گالیاں دی ہیں؟ کیا نبی نے بھی لوگوں کو 73 فرقے کے گالی دی ہے؟ تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ فرقہ تلاش کریں جو حق پر ہے. تو اس کی تلاش جستجو کرنا اور کیا کہتے ہیں اس کی جستجو میں، اب ظاہر سی بات ہے جب 73 فرقے ہوں گے تو کیسا خطرناک ماحول ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. اسی وجہ سے حضرت میں ان لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں، کیونکہ اس دور میں ان گنت جو ہے طبقے بن چکے ہیں، ان گنت طریقے سے. یہ آیا ہے فقہ حنفی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور بندے کی خوشنودی ہو رہی ہو تو بندے کی خوشنودی کو چھوڑا جائے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی اگرچہ بندہ ناراض ہو جائے. بے شک. جی. اور قرآن مجید میں آیا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یعنی نیکی کے کاموں میں مدد کرو، برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو. بے شک. سبحان اللہ. اور دوسرے کو دعا دینا، یہ بھی گویا کہ اس کو سلامتی کی دعانا، یہ بھی مدد ہے.
اچھا حضرت، جیسے کہ مان لیجیے کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں 3 طبقے کے لوگ ہیں، ایک اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی ہے، جی اور ایک دیوبندی ہے، اور ایک اہل حدیث ہے. جی جی تو ان کے جو باپ بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، جی باپ جو ہے وہ اہل حدیث میں ہے اور بھائی جو ہے وہ دیوبندیوں میں ہے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے؟ کیا ان کو سلام کلام کرنا ہے، نہیں کرنا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ ان کے ساتھ ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم الی آخرہ. ترجمہ یہ ہے کہ نہ جب وہ ملیں تو ان کو سلام نہ کرو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، اور بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کرو، مر جائیں تو ان کا نماز جنازہ نہ پڑھو، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو. بے شک. تو آج کل اصل میں ہوتا کیا ہے حضرت کہ کئی سارے وہابی دیوبندی ہم سنیوں میں اپنے آپ کو سنی بتا کر شادی کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوادون من حاد اللہ ورسولہ. بے شک. یعنی کیا کہتے ہیں، اس کا مفہوم جو ہے قرآن کی آیت کا یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں جو اللہ کے دشمن ہیں، تو وہ اگر ان سے دوستی رکھیں تو وہ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے. اللہ کا محبوب وہی ہے، البغض فی اللہ والحب فی اللہ، اللہ کے لیے عداوت، اللہ کے لیے محبت. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تم نے ہمارے لیے کوئی عمل کیا؟ نماز تو تمہاری جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب ہے، تلاوت تمہاری پلسرات سے گزرنے کے لیے آسانی ہے، روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، میرے لیے کیا کیا تم نے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ الہ العالمین تو ہی بتا کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے لیے عمل یہ ہے البغض فی اللہ والحب، یعنی تم نے میرے لیے کیا کسی سے محبت کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہاں میں نے کی. تو اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا جو پسندیدہ جو اللہ کے لیے خاص عمل ہے وہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے عداوت، اللہ کے لیے محبت. یہ طریقہ صحابہ کرام کا رہا. کسی کے لیے اگر کسی سے محبت کرو تو وہ بھی اللہ کے رضا کے لیے، اور کسی سے نفرت کرو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. کسی کو دو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کو نہ دو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. جی. اچھا حضرت، قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جو سورہ توبہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہے وہ. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو، جبکہ وہ مسلمانوں مسلمانوں اور کافروں کے ساتھ جو ایک جیسا معاملات کرتے ہیں، یا جو ہے اسلام پر وہ کفر کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں، کفر کو جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہوں. ایسے لوگوں کے لیے جو ہے منع کیا ہے کہ ایمان کے مقابلے میں وہ کفر کو پسند کرتے ہوں، یا جو ہے ان لوگوں سے دور نہ رہتے ہوں، یا برا بھلا نہ کہتے ہوں، یا اپنے دل میں ان سے دوری نہ رکھتے ہوں. تو ایسے لوگوں کو جو ہے ان سے ملنے جلنے کو منع کیا گیا، روکا گیا. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے حضرت. جی، وضاحت میں بالکل قرآن کی روشنی میں کرتا ہوں. مجھے صرف 1 منٹ چاہیے. 1 منٹ. ہاں بالکل حضرت، نکال لیے. آپ سب درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ میرے پاس جو ہے حسام الحرمین شریف ہے، جس میں اندر اعلیٰ حضرت نے جو قرآن سے ثابت کیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رسم و روابط وغیرہ رکھنا وہ کیسا ہے. جی، تو میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. اور حضرت یہ سب نا ریکارڈ ہو رہا ہے حضرت، اس کو عوام اہل سنت کے لیے اصلاح کے لیے بالکل عوام کی جی حضرت بالکل استعمال کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. ترجمہ: تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے ہی کیوں نہ ہوں یا بھائی ہی کیوں نہ ہوں. یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 22. سبحان اللہ. قرآن کی آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر سے یہ جملہ سن لیجیے، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کے جو یقین رکھتے ہیں اور اللہ پر اور پچھلے رسول پر کہ وہ دوستی کریں گے جو اللہ اور رسول کے مخالف ہے، یعنی جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے. بے شک. اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وہ جنت کے باغوں میں رہیں گے. یہی اللہ کی جماعت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو حضرت اپنے کچھ سنی بھائی بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یار تم ایسا مت کیا کرو، تمہارے اس عمل سے جو ہے کیا بولتے ہیں نفرت پھیلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں نفرت کے ہی لیے حکم دیا ہے کہ ان سے نفرت کی جائے. جی بے شک. میں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ بدعقید جی ولا تصلوا معهم، اس کے اندر نفرت ہی کے لیے حضور نے کہا کہ ان سے نفرت کی جائے، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، نہ ان کے ساتھ کلام سلام کلام، نہ شادی بیاہ کیا جائے. یہ نفرت ہی دلائی جا رہی ہے ان سے. جی حضرت. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں پر فوقیت رکھتی ہے. بے شک. بے شک. اور اس محبت کو پانے کے لیے، اللہ اور رسول کو پانے کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی سے نفرت کرنے کا حکم دیا، رسول سے کسی نفرت کرنے کا حکم دیا، تو ہماری تمام محبتیں قربان اللہ اور رسول کی محبت پر. بے شک. یہی الفاظ جو ہے صحابہ کرام استعمال کیا کرتے تھے، ابی و امی یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. بے شک. سبحان اللہ. ہمارے ماں باپ قربان حضور اللہ کی محبت پر، ہمارا سب کچھ قربان. جی. اگر ہم سے اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے راضی ہیں. جی بے شک. جب صحابہ کرام کو ان کے ماں باپوں سے جدا کیا گیا، قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہ وہی ظالم ہیں. بے شک. اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کو بتا دیا کہ اگر تم میں سے کوئی ان سے محبت کرے گا تو تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو. بے شک. بے شک. قرآن پاک میں اور اس کی وضاحت کی کہ لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو. جب مسلمانوں کو مشرکین سے ترک موالات کا حکم دیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے باپ بھائی وغیرہ سے جو ہے دور ہو جائے، ان سے قرابت داروں سے ترک تعلق کرے، ان سے تعلق توڑ دے، ختم کر دے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا. ابھی بھی لوگ یہی کہتے ہیں ارے یار کیوں نفرت پھیلا رہے ہو. دیکھیے نفرت پھیلا رہے ہو تو اس کے بارے میں قرآن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان میں سناتا ہوں. سورہ توبہ آیت نمبر 24. بے شک حضرت. فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ترجمہ: اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے، اے لوگو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راستہ نہیں دیتا. بے شک. سورہ توبہ آیت نمبر 24. سبحان اللہ، سبحان میرے رب نے فرمایا کہ تمام چیزوں سے زیادہ بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جو اس محبت کو چھوڑ کر بھائیوں بہنوں اور رشتہ داروں کی محبت کو فوقیت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہ ہدایت نہیں عطا فرماتا. بے شک، بے شک. سبحان اللہ. اب دیکھیے حضرت حکیم صاحب، مفتی صاحب نے قرآن اور حدیث دونوں سے جو ہے اس کو واضح کیا ہے. سمجھے حضرت؟ جی حضرت، پر ان کا وہ رویہ، وہ انداز جو ہے مطلب ٹھیک نہیں تھا، درست نہیں تھا. میں کسی بھی سنی صحیح العقیدہ کو غلط نہیں بولتا، پر وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سنی صحیح العقیدہ ہے یہ غرض رہے تھے. اب بتائیے حضرت. مفتی افضل صاحب ہیں؟ ہاں، مفتی افضل صاحب قبلہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ بالکل درست کیا آپ نے، اور ماشاءاللہ اس سے عوام اہل سنت کو بہت فیض ملے گا ماشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی اور حضرت مجھے آپ کی ضرورت پیش آتی رہے گی، جی کیونکہ میں اپنے عوام اہل سنت کے لیے ہی کام کرتا ہوں. میں کسی ایسے شخص کے لیے نہیں کام کرتا جو رسول اللہ کا گستاخ بن چکا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ اسے ہدایت ہی نہیں دے گا. حضرت آپ کی اس بات کو روک کر آپ نے کہا کہ رسول اللہ کا گستاخ، تو رسول اللہ کے گستاخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 61: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. ترجمہ: اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا یعنی تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بے شک. آگے سبحان ارشاد اللہ. فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. ترجمہ: بے شک جو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. سورہ عذاب آیت نمبر 57. بے شک. سبحان اللہ حضرت، ماشاء اللہ. دیکھیے حضرت حکیم صاحب، گستاخ رسولوں کے تعلق سے بھی قرآن پاک میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ بھی سنا دی گئی. تو کیا ابھی بھی ہمارے سنی بھائی یہی کہیں گے ارے بھائی ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس میں حضرت بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہو گئی ماشاءاللہ. ایک تو یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس کا بھی جواب مل گیا ماشاءاللہ. اور جو سلام کے مسئلے میں جو ہم لوگوں سے لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں اس کا بھی جواب مل گیا ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی افضل صاحب سے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جی اور یہ ماشاءاللہ ہمارے رضا کے شعر ہیں الحمدللہ، ایسے ہی ہم کام کرتے رہیں گے الحمدللہ. یہ دعا ہے میری انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی عمر میں خوب برکت، علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی جان و مال کی حفاظت و سیان فرمائے. اب یہ تو ہمیں پتا ہے قدم قدم پر لوگوں کو خطرہ رہتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ کوئی خطرہ نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حضرت یہ. اور حضرت ایک بندہ ہے آپ کے علاقے کا، افضل گڑھ کا، جی وہ شاید میں آپ تک آڈیو وہ پہنچ چکی ہوگی، تو ان کی اصلاح کرنی ہے. ان کا نام صابر ہے. ابھی ان کی کال آپ کے موبائل پہ بات ہوتے ہوتے آ رہی ہے. وہ کل الحمدللہ ہمارے ہاتھ پر جو ہے بیت ہو چکے ہیں اور قادریہ میں جو ہے وہ جڑ چکے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت. اور میں نے ان سے استخارہ کہا بھی میں آپ کو ایسے بیت نہیں کرتے، آپ سے استخارہ کریے. اگر آپ کے اس میں استخارے میں ہاں آیا کہ مفتی افضل صاحب سے بیت ہونا اچھا ہے تو آپ بیت ہو جائیے گا، اور نہ آیا تو بالکل کوئی بات نہیں ہے، آپ بس بیت مت ہوئیے گا. تو انہوں نے استخارہ کیا تو ان کے استخارے میں جواب آیا کہ مجھے بیت ہو جانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے آپ کا حوالہ دیا تھا کہ ہمارے مفتی افضل صاحب آپ کے وہی ہیں، تو
بولے کیسے ملاقات ہوگی؟ تو میں نے کہا ملاقات ہو جائے گی، آپ ٹینشن مت لیجیے۔ میں نے ان کو نمبر دے دیا تھا حضرت۔ ہاں وہ سب ہو چکا ماشاءاللہ۔ یہ آپ کی محنت کی جی یہ آپ کی محنت کی بات ہے کہ وہ سلسلہ قادرہ سے جڑ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ حضرت، یہ میری محنت نہیں ہے، آپ جیسے علماء کی محنت ہے حضرت۔ آپ جیسے علماء محنت کرتے ہیں تبھی ہم تک یہ پہنچا ہے حضرت، ورنہ ہمیں بھی کیا معلوم ہوتا۔ حضرت ہمیں ایسے ہی انشاءاللہ کام کرنا ہے، ہدایت دینا تو اللہ کا اختیار ہے، انشاءاللہ کی کوشش کرنی ہے الحمدللہ۔ جی جی جی، انشاءاللہ بس بھولے بھٹکے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بس ان کو راہ راست پر لانا ہے، ان کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے، انشاءاللہ۔ اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی اعلان کر دیا تو ہم حضرت نے فرمایا امت میں جب بدعقیدگی پھیلنے لگے تو ان کی اصلاح کرنا، ان کے دلوں سے وسوسہ نکالنا، یہ فرضوں سے بڑا فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہم لوگوں تو انفرادی کوشش ہی کرنی ہے حضرت، انشاءاللہ۔ دھیرے دھیرے الحمدللہ جو جس نے حضرت حضور کی شان میں گستاخی نہیں کری ہوگی تو انشاءاللہ وہ راستہ جائے گا۔ نہیں، ہاں حضور کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کر دی تو اس کا تو پھر معاملہ ہی اللہ کے سپرد ہے، کیا ہوگا کیا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جس نے میرے نبی کی شان میں توہین کر دی پھر اس کو میں ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ حضرت اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، وہ اچھا رہے گا آپ کی زبان مبارک سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو راہ نہیں دکھاتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے صابر صاحب کا بار بار فون آ رہا ہے۔ ماشاء اللہ حضرت، ٹھیک ہے حضرت، آپ ادھر سے بات کر لیجئے اور ان کی اصلاح کر دیجئے، ان کے اوپر ایک مطلب اپنا ذمہ داری والا ہاتھ رکھ دیجئے۔ جی، جو روحانی معاملات ہیں جی وہ بھی چل رہے ہیں، ان کا کل ایک اتار کر دیا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ حضرت، اور میری طرف بھی ذرا تھوڑا سا توجہ دے دیجئے، مجھے پاور عطا کر دیجئے تھوڑی بہت۔ آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرنا میرا فرض ہے، انشاءاللہ تعالی میں خدمت کروں گا آپ کی۔ اور جی جی حضرت، میرا عمل تھوڑا سا کمزور ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کا عمل بہت زبردست ہے، بہت اچھا عمل کر رہے ہیں آپ۔ اہل سنت والجماعت کی بقا کے لیے آپ کہیں بھی اتر جاتے ہیں، یہ فرضوں سے بڑا فرض حضرت نے فتح ورزی میں اس کو کہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جی اور سنیوں کے لیے تو حضرت ہر وقت جان تیار رکھتے ہیں بے شک بے شک، جان سے مال سے محبت سے ہر وقت تیار رہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آخر میں میری نصیحت ہے تمام اہل جو بھی اس کو سن رہے ہیں ان لوگوں سے کہ اپنے گھر میں ایک حسام الحرمین شریفین خرید لیں، اس کا تمہید ایمان نام ہے، یہ خرید لیں، اور اعلیٰ حضرت نے جو قرآن کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے اور بدعقیدگی کیا ہے، تو قرآن کے ذریعے سے وہ سمجھ لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا بھی ہو جائیں گے، اور بہت آسان لفظوں میں ان کو جو ہے ہدایت مل جائے گی انشاءاللہ تو حضرت کو عمل کرنے کی توفیق حسام الحرمین جو ہے وہ تمہید ایمان میں پوری بات ہے؟ جی تمہید ایمان سے ہی میں پڑھ رہا ہوں، جو بھی ابھی پڑھا ہے میں نے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، تو تمہید ایمان الحمدللہ ہے میرے پاس۔ جی جی چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اسی طرح فائزان جو ہے دین اعلیٰ حضرت جاری، فائزان اعلیٰ حضرت، فائزان دین، اور اتنا آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کا دریا بہائے کہ سنبھالے سے نہ سنبھلے، اور بدعقیدوں کے دلوں پر جو ہے دہشت ایسی طاری فرمائے اللہ تعالیٰ جس سے کہ وہ بے ہوش ہو جائیں، آمین۔ اور ان سے کسی طرح کا بھی کوئی جواب نہ بن پڑے، اور روحانی دہشت اللہ تعالیٰ ایسی پھیلائے کہ کوئی بدعقیدہ آپ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں۔ آمین۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔